میں زرہ نور آج آپ کے سامنے جو ہے ایک اور تاریخی ہستی کو لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا سامری جادوگر کے بارے میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ سامری جادوگر واقعہ ہی کوئی ہستی تھی یا اس جو ہے یہ ایک فرضی کردار جو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کے بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، قرآن میں یہ نام 3 بار استعمال ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 85، 87 اور 95 میں یہ نام آیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے، کبھی کبھی اس کی خبر گردی کرتی رہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ سامری جو ہے یہ اس شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یا نسبتی کی سی علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف سے ہو یا نسل کی طرف سے، یہ مقام کی طرف سے۔ پھر قرآن جس طرح سامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچڑے کی پرستش پھیلائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں، قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے، اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا سامری کہہ کر اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں، اس کی قومیت کی طرف سے اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔ اس سے چند سطور آگے چل کر مولانا آزاد لکھتے ہیں، بہرحال سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک روشنی میں آ چکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی معتقد ہو گیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن کریم نے سامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تحقیق یہ ہے کہ بعض جدید محققین کا خیال کیا ہے کہ قدیم مصری زبان میں سمر کہتے ہیں پردیسی، غیر ملکی، بیرونی کو۔ سامری سے مراد ہے کوئی شخص جو غیر اسرائیلی تھا اور مصر سے اسرائیل کی طرف گیا تھا۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ سامرت بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، سامری اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ سامری نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تم اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، میں انہیں بھٹی میں گلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈھال دوں گا، تاکہ سفر کی رواداری میں اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اس نے اس ڈھلی ہوئی چیز کو بھٹی میں سے باہر نکالا تو وہ ایک بچڑے کا دھڑ تھا، یعنی ایک ایسا بچڑا جسے سونے سے ڈھالا گیا تھا، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ لیکن جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر سے بھاں بھاں کی آوازیں نکلتی تھیں۔ بنی اسرائیل مصر میں رہ کر چونکہ گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا گوسالہ آیا، اور پھر سامری نے نہایت ہوشیاری سے ان کو یہ باور کرایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال کر لایا ہے۔ موسیٰ تو نہ جانے بھول کر کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں بھی پیش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب پروردگار نے اس کی خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میری سالہ سال کی محنت لٹ گئی اور سارا سال بنا بنایا کھیل چوپٹ ہو گیا۔
اب یہ تھی تھوڑی سی حقیقت جو میں نے آپ کو سامری کے بارے میں بتایا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سامری جو ہے باقاعدہ ایک ہستی رہ چکی ہے اور یہ تاریخی ہستی ہے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور جب قرآن پاک میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے تو قرآن جو ہے وہ کوئی بھی اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا. تو یہ سامری جادوگر کے بارے میں کچھ میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے. تو اگر جو ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز 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 میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی تاریخی ہستیوں کے بارے میں جان سکیں جن کا جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری جو ہے تاریخ ہی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے مذہب میں اسلام میں یا جو بھی ہے ان سب میں کیا کیا ہے. اور یہ جو ہے ایجوکیشن کے طور پر میں جو ہے ویڈیوز بنا رہی ہوں. یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی. تھینکس فار واچنگ. Yeah. 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch trees. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, now my eyes glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like Breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump in. I promise that you gon' get hurt. Giving the pads.